اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے تقابل دیان کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے عیسائیت کا تفصیلی تعارف پڑھا تھا اور اس کا تفصیلی لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ وہ تفصیلی لیکچر کرسچینٹی کے ٹاپک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز یہودیت کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی آؤٹ لائن تعارف ہوگا یہودیت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چونکہ ان کا تعلق بہت گہرا اور تفصیلی احکامات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہوگا۔ کوہ طور کے بارے میں بھی ایک دو کویسچن آ جاتا ہے تقابل دیان کے متعلق، اور بعض دفعہ یہ کوہ طور والا جو کویسچن ہے یہ دعوت و ارشاد سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ کیا ہے، بائبل کیا ہے، اور اسفار خمسہ کیا ہیں، تلمود کسے کہتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے تہوار دیکھیں گے، تحریک صہیونیت دیکھیں گے اور احکام عشرہ پڑھیں گے، اینڈ لاسٹ پہ ہمارا وہی انٹرسٹنگ ٹاپک اہم نکات ہوں گے جو کہ امپورٹنٹ MCQs ہیں پریویس پیپرز کے۔ تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اصل میں اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں یہ حضرت یعقوب کے دادا جان ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب واحد نبی ہیں کہ جس کو مسلمان، یہودی اور مسیحی تینوں کے تینوں نبی مانتے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں ہے۔ یہ عہد نامہ قدیم اور جدید کیا ہے یہ انشاءاللہ بائبل میں جا کے آپ کو بتائیں گے۔ قرآن پاک میں 170 سے زائد بار اور قرآن پاک میں نام کے ساتھ 10 صورتوں میں 16 بار ذکر آیا ہے۔ یہ والا کویسچن ہے، حضرت یعقوب کا جو نام ہے قرآن پاک میں 16 بار آیا ہے، اور 16 بار میں بھی آگے 10 صورتوں میں آیا ہے، یعنی کہ صورتیں 10 ہیں اور نام جو ہے وہ 16 دفعہ ہے۔ آپ کی 2 بیویاں اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی طرف یہودی اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ یہودیوں کی قوم کو قوم موسیٰ بھی کہا جاتا ہے یا پھر بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف، اور اس کے قرآن پاک کی ایک پوری صورت ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ کنعان میں تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے پھینکا، اور پھر اس طرح وہ مصر پہنچ گئے، اور پھر وہ مصر میں جیل میں گئے، پھر اس کے بعد وہاں کے حکمران بنے، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے تمام خاندان والوں کو کنعان سے مصر کی طرف بلا لیا۔ عرصہ دراز تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں حکومت کرتی رہی۔ پھر بعد میں آل فرعون کا ذکر آیا۔ آل فرعون جب حکومت بناتے ہیں مصر میں تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ جو حضرت یعقوب کے ساتھ کنعان سے مصر آئے ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ مصری و فرعونیوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر حضرت موسیٰ کا آگے جتنے بھی واقعات آتے ہیں فرعون کے ساتھ، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیلیوں کو نکال کے لے کے جانا، یہ اصل میں سارے وہی تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف جب حکمران تھے انہوں نے سب کو بلایا تھا مصر میں، تب کے آئے ہوئے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 79 یا 89 لوگ تھے، 70-80 لوگ تھے جو حضرت یعقوب کے ساتھ آئے تھے، لیکن بعد میں یہی تعداد لاکھوں میں ہو گئی۔ حضرت موسیٰ ہی سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم بڑے پیغمبر ہیں جن کے اوپر تورات نازل ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ کی قوم کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ لفظ جو موسیٰ ہے اس کا معنی ہے نجات دہندہ، بچانے والا۔ عبرانی میں موسیٰ کی بجائے موشے لفظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے اب دیکھیں اس کا ایک معنی پانی سے نکالا ہوا بھی ہے،
دو معنی ہیں اس کے، ایک کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا اور ایک کا معنی ہے نجات دہندہ۔ چونکہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی، اس لیے ان کو نجات دہندہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ ان کو پانی سے نکالا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے پانی میں بہا دیا، کیونکہ اس وقت کہا گیا کہ جو فرعون تھا وہ سارے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ بہرحال تفصیلات موجود ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موشے یعنی پانی سے نکالا ہوا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوتی ہے، تورات کی بھی تفصیلات آگے آئیں گے اپنی جگہ پہ۔ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاں ہوئی، یہ وہی ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ لڑائی میں ان سے قتل ہو گیا، آپ کو معلوم ہے جب وہ قرآن پاک میں تذکر آتا ہے فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَدَا، موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکل کر مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ مصر سے نکل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین گئے ہیں اور تقریباً 10 سال تک حضرت شعیب کے پاس رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے، یہ 10 سال کا ڈیوریشن جو ہے یہ بڑا خاص ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کنورسیشن چل رہی تھی تو حضرت شعیب نے کہا تھا کہ 10 سال سے بجائے 8 سال تم میرے پاس رہو، اور اگر تم 2 سال اضافی میرے پاس رہو گے تو یہ تمہاری طرف سے نیکی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں میری طرف سے ہیں، میں جس کو چاہے مدت کو پورا کروں، یہ چاہیے کہ میں 8 سال پورا کروں یا 10 سال پورا کروں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان میں مدارس کا نظام ہے ان کا جو بنیادی کورس ہوتا ہے وہ 8 سال کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال، 1 سال دورہ حدیث اور 1 سال دورہ قرآن کروایا جاتا ہے، 10 سال مکمل کروائے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیجٹ اسی سے لیا گیا ہے کہ کسی بھی شاگرد کی تربیت کے لیے جو منیمم ریکوائرڈ ٹائم ہوتا ہے وہ 8 سال ہوتا ہے، اور یا پھر کہہ لیں کہ اگر مزید 2 سال لگائیں تو وہ چیز میں اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ 10 سال حضرت شعیب کے پاس رہے، بعد میں حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ کی شادی ہوتی ہے، اور 10 سال رہنے کے بعد وہ دوبارہ مصر آ گئے۔ آپ کہہ لیجیے کہ 10 سال انہوں نے تربیت حاصل کی، 10 سال انہوں نے ٹریننگ حاصل کی۔ جب یہ مدین سے دوبارہ مصر واپس آ رہے تھے تو کوہ سینا پر خدا کی طرف سے ان کو نبوت ملی۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی کوہ طور کے اوپر۔ ایک ہی پہاڑ کو قرآن میں طور سینا بھی کہا گیا ہے اور وادی طوا بھی کہا گیا ہے اور طور سینین بھی کہا گیا ہے۔ یہ 3 نام آئے ہیں۔ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا، وادی مقدس طوا بھی کہا گیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہے چیزیں، ان کو ذرا دیکھ لیں۔ سینین جو ہے یہ اصل میں اس جزیرہ نما سینا ہی کا دوسرا نام ہے۔ وادی سینا جو ہے اس کا دوسرا نام ہی سینین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سینین اور سینا ایک ہی نام ہے۔ اب چونکہ یہ سارا ہی علاقہ جس میں کوہ طور واقع ہے اور جو اس وقت مصر کے پاس ہے، یہ صحرائے سینا کے نام سے مشہور ہے۔ سینا اور سینین، طور سینین کو بھی طور سینا کہا گیا ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اب یہ پہاڑ جو ہے، اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں وادی ہے جس کا نام طوا ہے۔ یہ جو مختلف نام آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اصل میں وہ جو سارا علاقہ ہے وہ سینین ہے، یعنی کہ یہ طور سینین یا طور سینا ہے، اور اس پہاڑ کے پاس جو وادی ہے اس وادی کا نام طوا ہے، وادی المقدس، اور جو پہاڑ کی چوٹی ہے اس کا نام طور ہے، جسے قرآن پاک میں وادی مقدس البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہم کو آ جاتا ہے البقعۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے؟ وادی طوا ہے۔ اسی مقام پر نبوت بھی عطا کی گئی تھی، اور جب دوبارہ ایک دفعہ واپسی پر جب کہہ لیں کہ قوم بنی اسرائیل کو نکال کر لے کر گئے اور پھر پہاڑی پر جا کے عبادت کے لیے گئے جہاں پر تورات ملی، تو وہ بھی یہی پہاڑ تھا اور تورات دی گئی تھی۔ تورات کیا ہے؟ تورات کا لغوی معنی ہے شریعت، اور تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ یہ سب سے پہلی آسمانی کتاب تھی۔ اس سے پہلے، اس کے بعد جتنی بھی کتابیں نازل ہوتی ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں۔ تورات پہلی ہے، اس کے بعد زبور ہے حضرت داؤد پر، انجیل ہے حضرت عیسیٰ پر، تو وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں لیکن وہ بعد کی کتاب میں ہیں۔ یہ اپنے ایم سی کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلی آسمانی کتاب کون سی ہے؟ تورات ہے۔ قرآن پاک میں جو لفظ تورات آیا ہے یہ 18 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا نام جو ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں 136 بار ذکر کیا گیا ہے۔ تورات میں کل 613 احکامات ہیں، چونکہ
اس کا لغوی مطلب شریعت ہے، احکامات بھی اس کے معنی میں کیا جاتا ہے، احکامات بھی دونوں معنی آ جاتے ہیں اس کے، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احکامات تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا جی، موجودہ جو تورات ہے یہ عہد نامہ عتیق کہلاتی ہے۔ بائبل جو ہے، بائبل دو حصوں میں ہے، ایک عہد نامہ عتیق ہے، عتیق کا مطلب ہوتا ہے پرانا، اور ایک عہد نامہ جدید ہے۔ عتیق کہتے ہیں جو تورات ہے، اور جدید کہتے ہیں جو باقی زبور اور انجیل ہے۔ تو یہ بائبل آج کل بائبل ہی چلتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی بائبل کیا ہے آج کل موجودہ عہد میں۔ موجودہ بائبل میں کل 72 کتب ہیں، جس میں 45 عہد نامہ عتیق اور 27 عہد نامہ جدید میں شامل ہیں۔ یہ عہد نامہ عتیق اور جدید میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے، جو کتابیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ ایک اوپر جنرل ڈیفینیشن میں نے آپ کو یہ بتائی کہ تورات کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے، اور باقی جو اس کے زبور اور انجیل ہے ان کو جدید کہا جاتا ہے۔ یا پھر ایک دوسری ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو کتابیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ تورات اور زبور ہے، وہ عتیق ہے، اور جو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی خاص ٹرم ہے۔ موجودہ بائبل میں پرانے عہد نامے، یعنی کہ جو پرانا عہد نامہ ہے، عہد نامہ عتیق ہے، اس کی پہلی 5 کتابوں کے مجموعے کو تورات کہتے ہیں۔ یہ ذرا آسان سی ڈیفینیشن ہو گئی ہے۔ یا اور وہ 5 کتابیں کون سی ہیں؟ ان کو اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیدائش، اخبار، خروج، گنتی، استثناء، گنتی۔ اخبار، خروج، پیدائش، استثناء اور گنتی، اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے، یا اسفار تاریخی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس طرح سمجھ لیجیے ٹوٹل 72 کتب ہیں، 45 عہد نامہ عتیق ہے، 27 عہد نامہ جدید ہے۔ ان 45 میں بیسکلی جو پہلی 5 ہیں وہ تورات ہیں، یا پھر ان کو اسفار خمسہ کہا جاتا ہے۔ بڑی مشہور ٹرم ہے اسفار خمسہ سے کیا مراد ہے۔ تو یہ جو بائبل ہے اس کے پہلے 5 چیپٹر جو ہیں وہ اسفار خمسہ کہلاتے ہیں، جن کو تورات کہا جاتا ہے۔ اسفار خمسہ بھی لازمی پڑھتے ہیں جی۔ پہلا باب ہے پیدائش یا تکوین۔ اب یہ ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ترتیب کے ساتھ ہی یہ پوچھ جاتے ہیں۔ اب پہلے باب میں پیدائش کی بات کی گئی ہے، اس میں انسانی تخلیق کا آغاز، حضرت آدم کا ذکر، ابتدائی انسانوں کے حالات زندگی، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قصہ، حابیل قابیل کا قصہ، حضرت نوح کی کشتی کے واقعات، حضرت ابراہیم کے بارے میں تفصیلی معلومات، حضرت اسماعیل اور اسحاق کے تفصیلی واقعے کے بعد یعقوب اور بنی اسرائیل قوم کے ابتدائی واقعات کا ذکر موجود ہے۔ اور کتاب پیدائش میں بھی آگے کل 50 ابواب ہیں۔ ان کے پہلے باب میں پیدائش ہے تو سارا حضرت آدم سے لے کر جب تک حضرت یعقوب کی اولاد کا ذکر شروع نہیں ہو جاتا ہے، اسرائیلی قوم کے ابتدائی واقعات، تب تک وہ پیدائش میں ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرا باب خروج ہے۔ یہ تفصیلات اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ والا کویشچن آ جاتا ہے کہ پیدائش میں کون سی چیزوں کا ذکر ہے، خروج میں، گنتی میں، استثناء وغیرہ میں۔ خروج یہ کتاب جو ہے یہ بنی اسرائیل کے مصر کی 400 سالہ تاریخ کو قلم بند کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کا عہد جو ہوا، احکام عشرہ کا ذکر ہے، احکام عشرہ کی تفصیلات آئیں گی اس کی انشاءاللہ اپنے پوائنٹ پہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بارے میں تفصیلی واقعات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو دی جانے والی بنیادی تعلیمات کا ذکر موجود ہے، اور کتاب خروج میں کل 40 ابواب ہیں۔ یعنی کہ خروج نکلنے سے ہے کہ کس طرح حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر مصر پہنچے، اور کس طرح مصر کے اندر 400 سالہ غلامی اختیار کی، اور کس طرح یہاں سے نکل کر پھر دوبارہ یہ بحر کلزم کراس کر کے دوسری طرف گئے۔ اسفار خمسہ کی تیسری کتاب کا نام اخبار ہے۔ اخبار رہبانیت سے بھی ہے۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے خدا کی عبادت اور حکومتی نظام کے طریقے کے بارے میں ہدایات پیش کرتی ہیں۔ اخبار کو فقہی احکامات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی MCQ ہے کہ اسفار خمسہ میں سے کون سی کتاب میں فقہی احکامات موجود ہیں، تو اخبار میں فقہی احکامات موجود ہیں۔ اس کتاب میں اللہ کی عبادت کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور کل 27 ابواب ہیں اخبار میں۔ چوتھے نمبر پر گنتی ہے، جس کو عدد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کی گئی ہے، اور چند ایک واقعات جو 40 سال کے دوران پیش آئے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو وادی تیہ میں ان کو کہنے کے بطور آزمائش ان کو چھوڑا گیا وادی تیہ کے اندر، وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے چند واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور کتاب گنتی کے کل 36 ابواب ہیں۔
گنتی نام سے واضح ہے کہ مردم شماری کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد کتنی ہے۔ پانچویں اور آخری کتاب استثناء ہے، یا جسے کو تثنیہ شرع بھی کہتے ہیں، یہ اسفار خمسہ کی آخری کتاب ہے۔ استثناء کی کتاب کو بعض اوقات دوسری شریعت یا شریعت کی دہرائی کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب قوانین کا خلاصہ ہے اور ان کی تجدید کے طور پر پہچانی جاتی ہے، یعنی کہ پچھلی 4 کتابوں میں جو بات ہوئی ہے اور جو قوانین بیان کیے گئے ہیں ان سب کی ایک دفعہ ریویژن کروائی گئی ہے، ان سب کو ایک دفعہ دوبارہ سمرائز کر کے خلاصتاً پوائنٹ وائز ڈسکس کر دیا گیا ہے 5ویں استثناء کتاب میں۔ کتاب استثناء کے کل 34 ابواب ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور چیز انٹرسٹنگ آتی ہے اور وہ ہے تلمود۔ تلمود کیا ہے؟ اصل میں یہودیوں کا جو فقہی لٹریچر ہے اس کو تلمود کہتے ہیں۔ تلمود عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے لمد، اور یہ جو لمد ہے یہ عبرانی میں لمد کے وہی معنی ہوتے ہیں جو عربی میں لمز کے ہوتے ہیں۔ یہ لمز یلمز تلمیزن، اسی سے تلمیز یعنی شاگرد لفظ نکلا ہے۔ تلامذہ شاگردوں کو کہتے ہیں۔ تو لمد یا تلمیز یا لمز یلمز باب تفعیل سے یہ پڑھائی کے حوالے سے ہے۔ تلمود اصل میں یہودیت کے مجموعہ قوانین کا نام ہے اور یہ 36 جلدوں میں ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے، یہ جس طرح قرآن اور حدیث ہے اس طرح تورات اور تلمود ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے تورات قرآن پاک ہے اور تلمود اس کی تشریح ہے اور وہ حدیث ہے۔ جس طرح حدیث میں بہت زیادہ ورائٹی ہے، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، ہر چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے، آگے لوگوں نے اس کی شروحات لکھی ہیں، اسی طرح تلمود ہے جس میں ان کی فقہ کی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس میں 1,800,000 الفاظ ہیں۔ یہ صرف ایک زمانے کے نہیں بلکہ ہر زمانے میں ہونے والی ڈیبیٹ، ریسرچ، خیالات اور ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اس میں میڈیسن، اسٹرانومی، جادوگری، سیکس، ہنسی مذاق، یعنی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ تلمود کے 2 جز ہیں، یہ بھی MCQs ہے اور یہ MCQs بھی ایک دفعہ آیا ہوا ہے۔ ایک کا نام ہے مسنا اور ایک کا نام ہے جمارہ، یا جس کو گمارہ بھی کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم یہود کے ہاں تنک کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی کہ یہ ہم جو عہد نامہ قدیم جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم تورات کہتے ہیں، یہودیوں کا ہاں اس کا ایک نام تنخ بھی ہے۔ تنخ کو تناخ یا تنخ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل اس مجموعے کا نام ہے جس کو عبرانی بائبل کہتے ہیں۔ 2 بائبل ہیں، ایک عبرانی ہے ایک سریانی ہے۔ یہ مجموعہ یہودیت کے ہاں سب سے مقدس ہے اور یہ کتابی مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے آگے 3 اجزاء ہیں، یعنی کہ جو عبرانی بائبل ہے اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں: تورات، نبیین، کتبین۔ تورات کی تو تفصیلات اوپر گزر چکی ہیں کہ تورات کون کون سی کتاب ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ اس میں پہلے 5 کتاب اخبار، فروج، پیدائش، استثناء، گنتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور بھی قسم ہے اور وہ نبیین اور کتبین ہے۔ نبیین میں کیا ہے؟ اس میں انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور ایک کتاب کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں یہودیت سے پہلے کے انبیاء اور دوسرے حصے میں بعد والے انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے کچھ قصے ہیں، باقی تمام انبیاء کے قصے اور ان کے پیغامات ہیں جو وقتاً فوقتاً خدا کی طرف سے بھیجے گئے تاکہ بنی اسرائیل اپنا عہد یہ پورا اترے۔ نبیین کے اختتام تک بنی اسرائیل ناکام ہوا اور خدا کا عذاب حاصل کر گیا، یعنی کہ یہ واقعات وہ ڈسکس کیے گئے ہیں کہ جس میں حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدے کیے گئے انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ دوسرا حصہ کتبین ہے، یہ تورات کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ یہ زبور سے شروع ہوتا ہے اور اس میں داؤد اور سلیمان کے علاوہ دیگر پیغمبروں کا ذکر ہے، مملکت یہودہ کی تاریخ اور عروج کا بیان ہے، اور اس کتاب کا اختتام بنی اسرائیل کی توبہ اور خدا کے عہد کی بحالی پر ہوتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے توبہ کر لی اور خدا نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کا وعدہ بحال کر دیا۔ یہودیوں کے مشہور تہوار دیکھ لیں، ایک یوم کپور یا یوم غفران ہے، پشاخ ہے، شوسن ہے، یوم سکوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کو دیکھتے ہیں۔ یوم کپور یا یوم غفران ایک ہی چیز ہے۔ یہ دن یہودیوں میں یوم کپور یا یوم غفران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبرانی کیلنڈر کے حساب سے تشری مہینے کے ان کا یہ یہودیوں کا علیحدہ کیلنڈر ہے، جس طرح کہ ہمارے جنوری فروری ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک مہینہ تشری ہے۔ تشری مہینے کے 10ویں دن یوم کپور منایا جاتا ہے۔ یہ عموماً ستمبر یا اکتوبر میں آتا ہے۔ یہ عشرۃ التوبہ کے اختتام پر ایک لمبا روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ 10 دن ان کے چلتے ہیں، اس 10 دن میں روزے رکھنے ہوتے ہیں اور توبہ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا روزہ ہوتا ہے جو یوم کپور کی شام سورج ڈوبنے پر شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے سورج ڈوبنا شروع ہونا ہے روزہ شروع ہو جانا ہے،
اور اگلے دن سورج غروب پر کھولا جاتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ ہوتا ہے۔ اس تہوار کا مقصد سال بھر کے توبہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ عشرہ توبہ کے دوران انسان سے معافی مانگتا ہے، تو یوم کپور توبہ کا آخری موقع ہے جس میں یہودی باجماعت خدا سے معافی مانگتے ہیں، اپنے اعمال کی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سال میں نیکیاں کرنے اور گناہ سے پرہیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یوم کپور کے روزے میں کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز کیا جاتا ہے، جسٹ لائک دیٹ، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں مسلمان۔ اس کے علاوہ کام سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے، یہ ایک نئی چیز ہے، ایون کہ کچھ کام بھی نہیں کیا جاتا، سڑکوں سے گاڑیاں گزرنے تک پابندی ہوتی ہے، شور کرنے پر پابندی ہوتی ہے۔ یہ ریسنٹلی 2023 کا یوم کپور کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تصاویر اسرائیل کی، تو اس میں سڑکوں کے اوپر ٹریفک کی پابندی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے چلنا ہے وہ یا تو پیدل چلے یا سائیکل استعمال کرے، کیونکہ اگر آپ گاڑی استعمال کریں گے تو گاڑی سے شور ہوگا اور یوم کپور کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ چونکہ انسان کا تمام وقت شغل، یہ یہودی معبد کو کہا جاتا ہے، شغل میں گزرتا ہے اور یا پھر گھر میں بیٹھ کر فردن یا خاندان کے ساتھ عبادت میں، تو یوم کپور کی شام عبادت گاہ میں گزرتی ہے، جہاں خازان یعنی کہ دعا کروانے والا کول نیدرے، یہ ایک تلاوت ہے، یہ جو تورات میں وہ پڑھتا ہے۔ اس شام میں دوست عزیزوں سے معافی مانگنے کا بھی آخری موقع ملتا ہے، اور یوم کپور کی صبح ایک فرد صبح سے شام تک عبادت گاہ میں گزارتا ہے، جس دوران تورات کے کچھ حصے پڑھے جاتے ہیں اور مزید توبہ کے بعد جماعت دعائیں کروائی جاتی ہیں، یعنی کہ بعد جماعت توبہ کا ایک ذریعہ ہے، بڑی عید جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر جن دوست عزیزوں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے ان کی فلاح کی دعا کی جاتی ہے، جس کو قادش کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں دعائے خیر یا ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس کے بعد گھر آ کر خاندان کے ساتھ یا پھر شغل ہی میں یوم کپور کا روزہ کھولا جاتا ہے۔ یوم کپور کو کفارے کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس دن سفید مرغی کی قربانی کی جاتی ہے۔ یہ یہودیوں کے ہاں سفید مرغی کی قربانی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ یوم کپور، یوم غفران یا بڑی عید جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک تہوار پشاخ ہے، یہ فرعون سے نجات پانے کی خوشی میں تہوار منایا جاتا ہے۔ پشاخ ایک تہوار شوسن ہے، یہ تہوار تورات کی تختیاں ملنے کی نسبت سے ایک دن منایا جاتا ہے، اور ایک یوم سکوت ہے، یہ تہوار صحرائے سینا کی نسبت سے 8 دن تک منایا جاتا ہے۔ یہ ان کے 4 مشہور تہوار ہیں۔ اس کے بعد تحریک صہیونیت دیکھتے ہیں، یہ جس کی بنیاد پر آج اسرائیل موجود ہے، اور یہ جو اسرائیل کی ریاست ہے اس کا کانسیپٹ کس نے دیا اور یہ شروع کہاں سے ہوئی۔ تحریک صہیونیت، آپ کو معلوم ہے کہ صہیونیت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے کرسچینٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ صہیون جو ہے وہ ایک پہاڑی کا نام ہے جو کہ بیت المقدس کے پاس ہے، وہ پہاڑی ہے صہیون، اسی کی نسبت سے تحریک صہیونیت ہے۔ یہودیت اسی کو کہتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ صہیونیت کی جو پہاڑی ہے یہ اصل میں یہ کرسچینٹی کے نزدیک امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ تینوں مذاہب کے لیے، مذہب اسلام، اور یہودیت اور کرسچینٹی، تینوں کے لیے بڑا مقدس ہے۔ مسلمانوں کے لیے مقدس اس طرح ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ہمارے جو آخری نبی تھے انہوں نے جماعت کروائی اور ہمارا قبلہ اول تھا۔ عیسائیوں کے لیے اہم یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، اور یہودیت کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت سلیمان نے گولڈ ٹیمپل بنوایا تھا سب سے پہلا۔ اچھا جی، تو تحریک صہیونیت کی جو ابتدا ہے یہ ایک آسٹریا شہر ملک ہے، وہاں کا ایک یہودی تھا تھیوڈر ہرزل، اس نے 1897 میں اس کی تحریک کو شروع کیا تھا۔ 1897 یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تھیوڈر ہرزل کو بابائے جدید صہیونیت کی بھی کہا جاتا ہے، اسے یہودی ریاست کا روحانی بانی قرار دیا گیا ہے۔ اس کی کتاب ہے دا جیوش اسٹیٹ، یہ وہ پہلی کتاب ہے جس میں اس نے ایک نئی اسرائیل ریاست کا تصور دیا، جس میں اس نے کہا کہ اگر اس سارے یہودیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تو ان کے لیے یہ بہترین جو پوائنٹ ہے وہ صہیون کا علاقہ ہے۔ صہیون دراصل ایک پہاڑی ہے جو یروشلم کے قریب دیوار براق یا دیوار گریا سے 850 میٹر جنوب مغرب میں مزار داؤد کے پاس واقع ہے۔ یہ دیوار براق آپ کو وہی دیوار ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے براق باندھا تھا، اور دیوار گریا اصل میں وہ دیوار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو یہودی تھے ان کا جو ٹیمپل تھا وہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تو اس نے سارا ملیا میٹ کر دیا، بعد میں جب رومن امپائر نے حملہ کیا تو وہ بھی ختم کر دیا، تو صرف ایک دیوار باقی بچی تھی، اور یہودی جو ہے کہتے ہیں کہ یہی وہ دیوار ہے جو اصل میں گولڈن ٹیمپل کی ایک دیوار ہے، اور آج بھی یہودی اس دیوار کے ساتھ لگ کر عبادت کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ انہی دیوار گریا کی بنیادوں کے اوپر جو ہے گولڈن ٹیمپل بنایا جانا ہے۔
تھیوڈر ہرزل ایک صہیونی تنظیم قائم کی اور یہودی ریاست کے قیام کے لیے فلسطین کی جانب یہودیوں کی ہجرت کی بھرپور حمایت کی. یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ سارے جیسا جیسا کر کے فلسطین کے علاقے کی طرف پہنچے, وہاں پر ہم ایک نیا ملک بنانے جا رہے ہیں. اگرچہ وہ اس ریاست کے قیام سے پہلے مر گیا, لیکن آج بھی اسے بابائے ریاست اسرائیل تسلیم کیا جاتا ہے. یہ تھیوڈر ہرزل ہے اور یہ مختصر تحریک صہیونیت کی ابتدا ہے. باقی اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمارا کنسرن یہ 3-4 چیزوں سے ہے کہ وہ آسٹریا سے تھا, تھیوڈر ہرزل تھا, 1897 میں اس نے بنیاد رکھی, اور وہ ایک صحافی تھا. یہاں پر ایک نیا لفظ ایڈ کر لیں, صحافی. وہ ایک بنیادی طور پر تھیوڈر ہرزل یہودی صحافی تھا. احکام عشرہ کیا ہیں جی؟ احکام عشرہ اصل میں وہ 10 بنیادی احکامات ہیں جو پرانے عہد نامے کے شریعت میں پائے جانے والے 613 احکامات کا خلاصہ ہیں, یعنی کہ جو اوپر احکامات بیان کیے گئے ہیں. یہ احکامات بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکلنے کے بعد عطا کیے گئے. قرآن پاک کے سورۃ الانعام میں یہ احکام عشرہ ذکر کیے گئے ہیں, اور وہ احکام عشرہ یہ ہیں: شرک نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, والدین کا احترام کرنا ہے, خدا کی عبادت کرنی ہے, ہمسایوں پر جھوٹی گواہی نہیں دینی, ہمسایوں کے گھر کی لالچ نہیں کرنی, اور خدا کا نام عزت سے لینا ہے. یہ احکام عشرہ ہیں, اور یہ سارے کے سارے آج بھی قرآن پاک میں بھی موجود ہیں, اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہیں. آخری پوائنٹ آج کے لیکچر کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہندو مت کے لیکچر کو شروع کریں گے, جس میں ان کا تعارف ہے. ویدک دور ہے, برہمن دور ہے, تریمورتی کا دور ہے, اصلاحی دور, مذہبی علم, وید, بھگوت گیتا کیا ہے, مہابھارت کیا ہے, نجات کی راہیں کتنی ہیں, عرفان کی منزلیں, طبقاتی نظام, مشہور فلسفے, تریمورتی کا عقیدہ کیا ہے, اصلاحی تحریکیں کون کون سی ہیں, اور ہندو مت کے اہم نکات ہم دیکھیں گے. تو آخری پوائنٹ ڈسکس کر کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں, اور وہ ہے اہم نکات کا. یہودیوں کی آبادی جو ہے موجودہ دور میں 300 ملین یعنی 30 کروڑ ہے. یہودیوں کی عبادت کو سینیگاگ بھی کہا جاتا ہے. سینیگاگ کے ساتھ ساتھ ان کو شول بھی کہا جاتا ہے, دونوں طرح کے نام ہے. یہودیوں کے مذہبی علماء کو احبار کہا جاتا ہے. احبار لغت میں عالم و دانش مندی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں لفظ احبار 2 بار اور لفظ ربانیون کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ربانیون بھی کہا جاتا ہے. احبار اور ربانیون دونوں طرح کے لفظ ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کہا, یہ فرق کیا ہے کہ ربانیون کو احبار سے بالا تر بتایا گیا ہے, اور ان کا نظر یہ ہے کہ ربانی جو ہوتا ہے وہ تو مجتہدین ہوتے ہیں ان کے, اور احبار جو ہیں وہ عام علماء کرام ہوتے ہیں. یعنی کہ 2 جگہ پر ہیں احبار اور ربانیون. تو ربانیون جو ہیں وہ یہودیوں کے مجتہدین ہیں جو فقہی ماہر ہیں, اور احبار وہ ہیں جو عام علماء کرام ہیں. حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت یوشع بن نون کے ہاتھ میں آئی. یہودیوں میں جبرائیل کی بجائے میکائیل کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے, اور اس کی ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال اور حمایت ہے. یہودیوں کے نزدیک میکائیل مقرب فرشتہ ہے. بنی اسرائیل صحرائے سینا میں 40 سال تک بطور سزا رہے, اور اس جگہ کو وادی طیہ بھی کہتے ہیں. یہودیوں کے مدینے کے اندر 3 قبائل تھے, جس میں بنو قریظہ, بنو غطف نذیر, اور یہاں پر ایک بنو قینقاع ہے. جی یہ بنو قینقاع ہے. اچھا جی, غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا, اور یہ لوگ ازراعات شام کی طرف چلے گئے. غزوہ احد کے بعد قبیلہ بنو نذیر کو انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر نعوذ باللہ چکی کے پارٹ پھینک کر شہید کرنے کی سازش کی. واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی گئے وہاں پر دیت کا معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے, جن 2 لوگوں کو ایک صحابی نے غلطی سے قتل کر دیا تھا. تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ سازش کی کہ آپ کے اوپر چکی کے پارٹ پھینک دی جائیں. تو نتیجہ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر آ گئے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا. یہ لوگ اپنے گھروں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے چلے گئے. سورہ حشر میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس تو سورہ حشر کو سورہ نذیر بھی کہتے تھے, کیونکہ یہ ان کے خلاف ان کے رد عمل کے طور پر نازل ہوئی تھی. غزوہ احزاب کے دوران قبیلہ بنو قریظہ نے دھوکہ دیا, تو اس لیے غزوے کے بعد ان کا محاصرہ کیا, اور سب کو باری باری قتل کر دیا گیا, اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا. اور ان کا فیصلہ ان کے حلیف قبائل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے انہوں نے کیا تھا. لفظ موسیٰ کا معنی نجات دہندہ ہے, اور یہود تورات کی کتاب و خروج میں ذکر کیا گیا ہے. لفظ جو یہود ہے یہ تورات کی کتاب خروج میں ذکر بھی کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہودیت کے بارے میں تفصیل سے
بنیادی چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی. اگرچہ ابھی بھی بہت زیادہ تفصیلات باقی ہیں، اس کو مزید پالش کیا جا سکتا ہے لیکچر کو، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بنیادی اور پیپر کے حوالے سے، چونکہ پیپر ایم سی کیوز ٹائپ آتا ہے اور تھوڑی ساری انشاءاللہ انٹرویو کی تیاری بھی آپ کے اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی، تو انٹرویو کی سیشن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ الگ سے شروع کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، جس میں ہم نے تعارف پڑھا حضرت موسیٰ کا، کوہ طور، تورات، بائبل، اسفار حمزہ، تلمود، یہودیوں کے تہوار، تحریک صہیونیت، احکام عشرہ اور اہم نکات پڑھے. اگر اس کا بارے میں ابھی تک آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے لیکچر کے میں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.